عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور پھر اپنی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا یہ سپہ سالار دشمنوں کے خیموں کی طرف کیوں جا رہا ہے، کہ ہمارا سپہ سالار امام حسین کے قریب کیوں جا رہا ہے۔ گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے اور روتے ہوئے امام حسین سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرت مند اور بہادر سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین کا حمایتی کیسے بن گیا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتائیں گے۔ عین جنگ کے موقع پر توبہ اور استغفار کر کے امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والے اس شخص کا نام حر ابن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید ریاحی حق کی تلاش کرنے والوں، گنہگاروں اور خطاکاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حر عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین بہترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے۔ لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے ایک اور مقام پر پہلے پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہاں پر خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین اور ان کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کے خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صفیں بنا دی، کیونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے۔ لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین کے اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوا۔ لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر نے امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ سے روک لوں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خونریزی نہ ہو۔ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر ان سے صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اور ان کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور جب موقع ملتا تو جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے تھے کہ خدا کے لیے مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں پانی نہ ہو اور نہ کوئی محفوظ مقام ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے
عمر بن سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 کا لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو، اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام کو پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ جناب حر کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں جھنجھوڑ رہا تھا اور اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کی امامت جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کے ساتھ ہونا چاہیے جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا۔ آخر کار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ معرکہ کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ جناب حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایات میں ہے کہ ابن ارس نے حر سے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین اور بہترین انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم ہو کہ پریشانی اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ حر نے جواب دیا، میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ حر لشکر چھوڑ کر حسینی قافلہ کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسینی قافلے میں شریک ہو گئے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزید کو چھوڑ کر اہل بیت کے رسول کے ساتھ ملحق ہو گئے تھے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتا ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دی۔ جناب حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ آخر کار ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ مسلسل رجز پڑھتے رہے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یزیدی فوج کے 40 افراد کو قتل کیا۔ آخر کار یزیدی لشکر نے یکبارگی ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے جنازہ کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا میں اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔